بلیز نیوز میں آپ تمام ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ آئیے ناظرین بڑھتے ہیں آج بتاریخ 29 مارچ بروز اتوار کی دیش اور دنیا سے جڑی چند اہم خبروں کی جانب۔ پینٹاگون ایران میں کئی ہفتوں تک زمینی کارروائی کی تیاری میں۔ امریکی محکمہ دفاع ایران میں کئی ہفتوں تک جاری رہنے والی ممکنہ زمینی کارروائی کی تیاری کر رہا ہے۔ یہ بات واشنگٹن پوسٹ نے امریکی آفیشیلز کے حوالے سے بتائی ہے۔ اخبار کے مطابق اگر ایسی کوئی کارروائی ہوتی ہے تو اس میں اسپیشل فورسز، عام فوجی دستوں کی جانب سے چھاپہ مار کارروائیاں شامل ہوگی، تاہم یہ مکمل جنگ یا پھر بڑے پیمانے پر حملہ نہیں ہوگا۔ رپورٹس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پینٹاگون کے ان منصوبوں کی منظوری دیں گے یا پھر نہیں۔ لیبیا نے روسی گیس ٹینکر پر حملے کی بین الاقوامی تحقیقات کا کیا مطالبہ۔ لیبیا نے بحر روم میں اپنی ساحلی حدود کے قریب روسی گیس ٹینکر پر حملے کی تحقیقات کے لیے بین الاقوامی تنظیموں سے مداخلت کی اپیل کی ہے۔ لیبیا کی سپریم اسٹیٹ کونسل کے قومی سلامتی کے مشیر عادل عبدالکافی نے اس پونتک سے بات چیت کے دوران کہا کہ اس واقعے کی تحقیقات کے لیے متعلقہ عالمی اداروں یا پھر ایسی تنظیموں کو آگے آنا چاہیے جنہیں اس نوعیت کے معاملے حل کرنے کا تجربہ ہو، تاکہ لیبیا کے ساحل، سرزمین اور شہریوں کو ممکنہ نقصان سے بچا جا سکے۔ امریکہ نے ایران میں 11,000 سے زائد فوجی اہداف کو نشانہ بنایا۔ امریکہ سینٹرل کمانڈ کے مطابق امریکہ نے ایران کے خلاف کارروائی کے دوران 11,000 سے زیادہ فوجی اہداف کو نشانہ بنایا۔ سینٹ کام کی جانب سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری معلومات کے مطابق اب تک 11,000 سے زائد اہداف پر حملے کیے جا چکے ہیں، جن میں 150 سے زائد جہازوں کو نقصان پہنچایا گیا اور تباہ کر دیا گیا۔ سینٹ کام کا دعویٰ ہے کہ امریکی فضائیہ نے 11,000 سے زائد جنگی پروازیں بھی انجام دی ہے۔ ایران نے 20 پاکستانی جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت دے دی ہے۔ ایران نے پاکستانی پرچم والے مزید 20 جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت دی ہے۔ یہ اعلان پاکستان کے وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار نے کیا۔ انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر کہا کہ مجھے یہ خوشخبری شیئر کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ ایران کی حکومت نے پاکستانی پرچم والے مزید 20 جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت دے دی ہے اور روزانہ 2 جہاز اس راستے سے اب گزریں گے۔ شادی کی تقریب میدان جنگ میں تبدیل، بریانی میں لیگ پیس نہ ملنے پر باراتیوں کی توڑ پھوڑ۔ اتر پردیش کے ضلع امروہہ کے حسن پور علاقے میں ایک شادی کی تقریب اس وقت ہنگامہ آرائی میں تبدیل ہو گئی جب معمولی بات سے شروع ہونے والا جھگڑا شدید مار پیٹ تک جا پہنچا۔ خوشیوں بھرا ماحول اچانک افراتفری اور لڑائی میں تبدیل ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق مہیت پور بنجارہ سے آئی بارات ایک بینکویٹ ہال میں مقیم تھی، جہاں شادی کی تمام رسومات جاری تھی۔ مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام بھی کیا گیا۔ لوگ بریانی سمیت دیگر کھانوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اسی دوران اچانک شور مچ گیا اور کچھ باراتیوں کو بریانی میں لیگ پیس نہ ملنے کی شکایت موصول ہوئی، جس کے بعد یہ افراتفری اور میدان جنگ دیکھنے کو ملا۔ میدان جنگ میں امریکہ کو بڑا دھکا، آنکھوں اور کانوں کی طرح کام کرنے والا بڑا طیارہ تباہ۔ ایران کے ساتھ جاری جنگ میں امریکہ کو ایک اور بڑا دھچکا لگا ہے۔ میدان جنگ میں فوج کے لیے آنکھوں اور کانوں کی طرح کام کرنے والے نگرانی طیارے E-3 سینٹری پر ایران نے حملہ کر کے اسے تباہ کر دیا ہے۔ یہ واقعہ سعودی عرب کے پرنس سلطان ایئر بیس میں پیش آیا۔ اس بات کا انکشاف امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے کیا ہے۔ بیوی کو ڈانس کرنے سے روکنے پر تنازعہ، داماد پر سسرال والوں کا حملہ، متاثرہ شخص انصاف کے لیے پہنچ گیا پولیس اسٹیشن۔ اتر پردیش کے ضلع مظفر نگر کے کوتوالی نگر پولیس اسٹیشن کے علاقے میں خاندانی تقریب کے دوران بیوی کو ڈانس کرنے سے روکنے کا معاملہ شدید تنازع میں تبدیل ہو گیا، جس میں سسرال والوں نے داماد کی پٹائی کر دی۔ نیازی پورہ کے رہائشی ندیم نے الزام عائد کیا ہے کہ بیوی کو ڈانس کرنے سے روکنے پر سسرال والے برہم ہو گئے اور اس پر مبینہ طور پر
جان لیوا حملہ کر دیا۔ متاثرہ کے مطابق وہ اپنی بیوی ثانیہ کو واپس لینے کے لیے سسرال پہنچا تھا، جہاں ایک پروگرام کے دوران اس نے اپنی بیوی کو ڈانس کرتے دیکھا اور اس پر اعتراض ظاہر کیا۔ اس اعتراض کے بعد مبینہ طور پر سسرال کے افراد نے لاٹھیوں اور ڈنڈوں سے اس پر حملہ کر دیا۔ رام نومی جلوس کے دوران ماحول خراب کرنے کے الزام میں گرفتار ملزمان کی پولیس نے پیدل پریڈ کروائی۔ جھارکھنڈ کے ضلع دھنباد کے بلیا پور علاقے میں رام نومی کے دوران ماحول خراب کرنے کے الزام میں گرفتار ملزمان کی پولیس نے عوامی سطح پر پیدل پریڈ کروائی۔ پولیس نے کہا کہ قانون توڑنے والوں کے ساتھ کوئی نرمی نہیں برتی جائے گی۔ اس کارروائی کے دوران 20 افراد کو حراست میں لیا گیا، جبکہ مزید ملزمان کی تلاش بھی جاری ہے۔ رام نومی جلوس کے دوران مرشید آباد میں تصادم، پتھراؤ اور آتش زدگی سے مچی کشیدگی۔ مغربی بنگال کے مرشید آباد ضلع کے جنگی پور سب ڈویژن کے رگھوناتھ گنج علاقے میں رام نومی جلوس کے دوران مبینہ طور پر بی جے پی اور سنگھ پریوار سے وابستہ افراد کے تشدد کے نتیجے میں حالات کشیدہ ہو گئے۔ مشتعل افراد نے تقریباً 40 دکانوں میں توڑ پھوڑ کی اور کئی ساری دکانوں کو آگ کے حوالے کر دیا، جس سے اسمبلی انتخابات سے قبل فرقہ وارانہ تناؤ میں اضافے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ مسجد اقصی 30 دن سے بند، عالم اسلام میں شدید غم و غصہ۔ اسرائیلی دہشت گردی پر نام نہاد انصاف پسند دنیا خاموش کیوں ہے؟ مقبوضہ بیت المقدس میں واقع مقدس ترین اسلامی مقام مسجد اقصی کی طویل بندش نے عالم اسلام میں شدید تشویش، غم و غصہ اور بے چینی کو جنم دے دیا ہے۔ اسرائیلی حکام کی جانب سے اس تاریخی مسجد کو رمضان المبارک، عید الفطر اور اس کے بعد بھی مسلسل بند رکھنا نہ صرف مذہبی آزادی کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا جا رہا ہے، بلکہ اسے بین الاقوامی قوانین اور انسانی اقدار کی کھلی پامالی بھی کہا جا رہا ہے۔ ناظرین، یہ تھی بلیز نیوز کی دیش اور دنیا سے جڑی چند اہم خبریں۔ خبروں کا سلسلہ